اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بعض مرتبہ ملحدانہ افکار، اسلام پر اعتراض اور اخلاقی استخفاف پر مبنی مضامین بھی آتے ہیں۔ ایسے مضامین کو پڑھنے اور دوسروں کو بھیجنے کا کیا حکم ہوگا؟ جبکہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو سمجھا جائے وہ اس سے متاثر ہو جائے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا رد کر کے دوسروں کو اس سے بچائے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہر آئے دن سوشل میڈیا پر اس قسم کے پیغامات اور مضامین آتے رہتے ہیں جو اسلام پر اعتراض یا اخلاقی قدروں کے منافی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایک بڑی تعداد اس سے متاثر بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے مضامین کا رد کرنا اور ان کا صحیح جواب دینا بہرحال ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسی چیزوں کے بارے میں بہتر انداز میں مجادلہ کی بات کہی ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی رہنمائی ملتی ہے کہ اگر اس قسم کے اعتراضات اور تشکیک والی باتیں معاشرے میں آئیں تو صرف ایسے لوگوں تک وہ بات پہنچائی جائے جو اس کا بہترین حل پیش کر سکتے ہیں، انہیں زیادہ عام نہ کیا جائے۔ حقیقت میں یہ اس قسم کے مسائل کا حل کرنے کا اکثر نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو کوئی بات پہنچے مگر وہ اسے زیادہ محفوظ نہ رکھ سکتا ہو، اور وہ دوسرے کو پہنچا دے تو وہ زیادہ محفوظ رکھ سکے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس قسم کی باتیں ایسے لوگوں تک پہنچا دینا ضروری ہوتی ہے جو اس بات کا صحیح فہم رکھتے ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے دفع کرنے پر قادر ہو تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے پر قادر نہ ہو تو زبان سے روکے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں برا کہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایسے اعتراضات اور اخلاقی قدروں کے منافی بیانات اور تحاریر کا رد کرنا ضروری ہے، خواہ ہاتھ سے ہو یا زبان و قلم سے۔ اسی طرح فقہاء کرام کی باتوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایسے مضامین ان لوگوں تک پہنچائے جائیں جو متبحر ہوں اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے کہ متبحر علماء کے لیے فلاسفہ کے علوم پڑھنا جائز ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ میں اس کی صراحت ہے کہ عام ضرر اور خاص ضرر کو دور کرنے پر تعاون واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ان ملحدانہ مضامین کا رد نہیں کیا جائے گا تو مسلمانوں کی بڑی تعداد اس کی زد میں آ جائے گی۔ یہاں تک کہ امام قرافی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گمراہ کن تصنیفات اور اہل بدعت کے فساد اور عیوب کی تشہیر ضروری ہے تاکہ کمزور ایمان افراد اس میں گرفتار نہ ہوں۔ مذکورہ تمام نصوص اور فقہا کی آراء و تحقیقات سے جو بات صاف طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایسے اعتراضات کا صحیح اور علمی جواب دینا ضروری ہے، دوسرے یہ کہ یہ باتیں ہر کس و ناکس کو شیئر نہ کی جائیں، بلکہ جو صاحب علم ہوں اور قابل اعتماد ہوں اور علمی و فکری اعتبار سے مضبوط ہوں، صرف انہیں یہ چیزیں بھیجی جائیں تاکہ وہ اس کا رد کر سکیں۔ ہر کس و ناکس کو بھیجنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔